السلام علیکم دوستان. دیکھیں آج کا درس جو ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت ساری زبانیں ایسے ہیں جس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، جیسے فارسی، لیکن بہت ساری زبانیں جس میں مذکر مؤنث ہوتا، جیسے کہ اپنی خود کی اپنی ہندی زبان اور جیسے کہ عربی زبان میں یہی ہے. تو اسم کی کئی تقسیمیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک اسم کی تقسیم جو ہے اسم یا مذکر ہوتا یا مؤنث، یا مذکر یا مؤنث. مذکر کی تو اتنی خاص علامتیں نہیں ہیں، لیکن مؤنث کی علامتیں ہیں. مثلا ایک مؤنث کی علامت یہ ہے کہ اس میں آخر میں تا آتی، جیسے کہ فاطمہ. ٹھیک ہے، دیکھیں خاتم، خاتمہ، آخر میں تا آتی. ٹھیک ہے، جازم، جازمہ، جازمہ، ایسے آخر میں جو ہے تا. اس طرح جس میں تا آتی وہ جو ہے مؤنث ہوتی ہے. ایک علامت یہ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ الف ممدودہ، الف ممدودہ مطلب یہ کہ جیسا کہ احمد لال کو بولتے ہیں، ہمراہ یا الف ممدودہ، الف مد کے بعد الف ممدودہ. ٹھیک ہے، یا جیسے کہ اصغر چھوٹا، اصغر اصفر سے صفرا یا الف اور حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنا الف اور آخر میں حمزہ آتا ہے یہ سب جو ہے علامتیں مؤنث ہیں. دو. تیسرا الف مقصورہ، مطلب یہ کہ الف مقصورہ، ہاں الف مقصورہ، جیسے کہ اصغر سے صغرا، یہ والا جو کھڑا الف بولتے ہیں، اس کی علامت مؤنث ہے. صغرا، کبرا، صغرا، کبرا. ٹھیک ہے، تو یہ الف جو آتا یہ جو ہے علامت تانیث ہے، مؤنث کی علامت ہے. لفظی طور پہ یہ ہے. اب میں ایک مختصر تقسیم بتاتا ہوں آپ کو کہ اب مذکر جو ہے، مذکر کبھی مذکر حقیقی رہتا، یعنی واقع وہ جن سے خارج میں مذکر ہے، جیسے کہ لفظ ابن، یہ لفظ مذکر ہے. اگر اس کی مؤنث ہوئی تو ابن کی بنتن آئی، بنتن. ٹھیک ہے، جیسے ولد، اگر اس کی مؤنث آئی جیسے والد، اس کی مؤنث آئی تو والدۃ. ٹھیک ہے، لیکن کبھی مذکر جو ہے حقیقی نہیں ہوتا بلکہ مجازی ہوتا ہے، مجازی ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ لیل، لفظ لیل، لیل کیا ہے؟ رات. یہ جو ہے لفظ مذکر ہے لیکن اس کے مقابل میں کوئی مؤنث نہیں ہے. رات کے مقابل میں کوئی مؤنث نہیں ہے. لیل نہار، یہ سب چیزیں ایسے مذکر ہے، مذکر ہے غیر حقیقی ہے. مؤنث یا حقیقی ہوتا ہے، جیسے بنتن، والدتن، یا اس کے مقابل میں کوئی نہ کوئی مذکر رہتا، لیکن بہت سارے رہتے ہیں مؤنث سے مجازی رہتا، جیسے کہ شمس، شمس یا نار. یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث مجازی ہے، حقیقی نہیں ہوتا. جیسے اس کے مقابل میں بنت کے مقابلے ابن آتا، والدہ کی، جیسا رجل کے مقابلے میں امرأۃ آتا. ٹھیک ہے، جیسے رجل آدمی، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ امرأۃ. کوئی نہ کہیں مؤنث موجود رہتی. اس میں جو ہے شمس، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ کوئی مؤنث ہے، یہ خود لفظ. تو ایسے والے لفظ جو مجازی ہیں ان کا استعمال ہر دو طریقے سے ہوتا ہے. جیسے کہ جو لفظ فعل ہے طلع، ٹھیک ہے، طلع، طلوع ہوا، الشمس، سورج طلوع ہوا. اب اسی طلع کو جو ہے
طلعت مونس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، طلعت الشمس. تو یہ جو مونس مجازی رہتا اس کو مذکر اور مونس دونوں طور پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ. یا جیسے نار، احرق النار یا احرقت النار، یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوگا. جو مونس مجازی رہتا ہے اس کا فعل جو ہے مذکر مونس دونوں طریقے سے آتا ہے. یہ اس کے علاوہ یہ کہ کبھی کبھی جو ہے ایک علامت میں شامل کرنا چاہیے. مونس جو ہے وہ لفظاً نہیں، جیسا کہ لفظ کی علامتیں تین تھی، لفظ نہیں بلکہ مانن کبھی کبھی جو ہے نا لفظ مونس ہوتا ہے. مانن، ہاں مان، یہ یا مونس سے معنی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ زینب، ابھی زینب میں نہ تا ہے نہ الف ہے، الف ممدودہ ہے نہ الف مقصورہ ہے، لیکن پھر بھی لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور مؤنث حقیقی ہے، مجازی بھی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بعض الفاظ ہیں جس میں کوئی علامت نہیں رہتی، معنی کے اعتبار سے وہ جو ہے نا مؤنث ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.